ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ غزہ میں الشفا اسپتال کے قریب سڑکوں پر لاشوں کی تصاویر ہولناک ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں بمباری سے الشفا اسپتال کے سامنے ایمبولنس کو نشانہ بنانے پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے. اسپتال کے باہر سڑکوں پر لاشوں کے مناظر نے دہشت زدہ کر دیا ہے. ایمبولنس پر حملہ جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے. کیا اس کے بعد عالمی فوجداری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت نہیں آ گیا؟ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. غزہ میں جاری بمباری سے تقریباً 9,500 افراد کا مارا جانا المیہ ہے، جس میں بچوں اور خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تقریباً 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اسپتالوں اور ایمبولنس پر حملے سے زخمیوں کے علاج میں شدید دشواری کا سامنا ہے. غزہ میں جاری حملوں سے اقوام متحدہ کے درجنوں کارکن بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ میڈیا سینٹرز کے 34 صحافی بھی جان کی بازی ہار چکے. مغربی نیپال کے مضافات میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 128 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جمعے کی شب 11:47 پر نیپال کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز جاجور کوٹ کا دیہی علاقہ رامندرا تھا، جبکہ اس کی گہرائی 11 میل ریکارڈ کی گئی تھی. حکام نے کئی لوگوں کے ابھی بھی ملبے تلے پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق نیپال میں آنے والے زلزلے کے جھٹکے بھارت میں دہلی سمیت دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں کینیڈین ہیلی کاپٹر اور چینی طیارے آمنے سامنے آ گئے. کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارا ہیلی کاپٹر روٹین کی پرواز پر تھا. جنوبی بحیرہ چین میں چینی لڑاکا طیارے نے کینیڈین ہیلی کاپٹر کو حدود تجاوز کرنے پر خطرے کا سگنل دیا کہ وہ غیر محفوظ حرکت کر رہا ہے. کینیڈین وزیر دفاع بل بلیئر کے مطابق ہمارا CH-148 سائیکلون ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کر رہا تھا کہ پیراسل آئلینڈ کے نزدیک چینی لڑاکا طیارے نے اسے روکا اور حدود سے تجاوز کرنے پر خطرے کا احساس دلایا. کینیڈین آرمڈ فورس کے مطابق اوٹاوا سے پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر اور طیارے انڈو پیسیفک میں پرواز کے لیے تعینات ہیں، جو چینی بحری حدود سے تجاوز نہیں کرتے، جبکہ چین کے مطابق کینیڈین ہیلی کاپٹر بین الاقوامی حدود سے تجاوز کر کے اس کے فضائی حدود میں آ گیا تھا، جسے فلیئر فائر کر کے آگاہ کیا گیا. چین اور جاپان کے درمیان بحیرہ جنوبی چین کی حدود کے معاملے میں تنازع ہے. فضا سے فضا میں مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سے لیس چینی طیارے بحیرہ جنوبی چین پر 24 گھنٹے پرواز کرتے رہتے ہیں. فرانس کے جزیرے کورسیکا میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی. متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے. مغربی میڈیا کے مطابق طوفان سے فرانس کے جنوبی جزیرے کورسیکا کو شدید نقصان پہنچا ہے. بدترین طوفان سے جزیرے کے تمام علاقے زیر آب آ گئے ہیں. دریا میں کھڑی بوٹس شدید طوفان سے تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ متعدد گھر سیلابی ریلے میں بہہ گئے. مقامی انتظامیہ کے مطابق ریسکیو ادارے امدادی کام میں مصروف ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی تباہی سے بحالی کے کام میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. پوپ فرانسس نے مشرق وسطی تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یروشلم کی خصوصی حیثیت واپس دینے کا مطالبہ کیا. میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی کشیدگی سے بچنے کا حل نکالنا ہوگا، جس میں سینکڑوں معصوم شہری مارے جا چکے ہیں. مسلمان اور یہودی 2 علیحدہ قومیں ہیں جنہیں ایک ساتھ رہنا ہے. اوسلو معاہدے کے تحت یروشلم کو خصوصی انفرادی حیثیت حاصل ہے. 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس میں فلسطین کی محدود خود مختاری قائم کی گئی تھی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.